اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورۃ القحف کا درس جو ہے اس کا آخری حصہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم شروع کریں گے۔ آیت مبارکہ نمبر 84 سے لے کر کوشش کریں گے کہ آخر تک یہ جو ہے وہ درس مکمل ہو جائے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سیدنا موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بہت سارے کونی امور جو ہیں، تکوینی امور جو ہیں، ان کی جو حکمت ہے اس کو سمجھایا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب بھی اس دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بعض دفعہ وہ امور جو ہیں وہ اس کی تگ و دو اور اس کی سوچ کے بالکل جو ہے وہ مخالف ہوتے ہیں، یا وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر اس کے لیے کوئی شر ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہے اس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ جناب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہی کافی ہے کہ بعض دفعہ میں سوچ کچھ رہا ہوتا ہوں، وہ کچھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو اس وقت کے حالات جو مکہ مکرمہ میں آپ کے خلاف ہیں، اور آپ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، اور مکہ میں بھی آپ کا جو ہے وہ رہنا سہنا جو ہے انہوں نے بہت تنگ کر دیا ہے، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ بالکل پریشان نہ ہوں، کسی قسم کا کوئی غم نہ آپ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس دین کو غالب بھی کریں گے اور آپ کو غلبہ بھی دیں گے، اور دین جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پھیلے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑی ریاست اور حکومت اور خلافت بھی عطا فرمائیں گے۔ اس سلسلے کے اندر جو ہے یہ آخری اور چوتھا واقعہ ہے سورہ مبارکہ کا، وہ حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ یا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، کیونکہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کافی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے تو ان کو سمپل یہ کہا ہے، تاریخی روایات کے اندر چونکہ اس قدر اختلاف ہے کہ ان کو بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اور ویسے بھی قرآن مجید کو تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں کہ ہم جو ہے وہ تاریخی روایات جو ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ اس کے اوپر اس واقعے کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ سائنسی نظریات کو قرآن مجید سے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی فلسفہ اور منطق جو ہے قرآن مجید سے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی نظریہ وحدت الوجود کو قرآن مجید میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا قرآن مجید سے ثابت کرنے کا کوئی بھی جو ہے وہ انداز درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم بنیادی طور پر جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ انسان کے ایمان لانے میں اور دین پر چلنے میں اور دین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عملی زندگی کو اختیار کرنے میں اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنے میں جو کچھ بھی انسان کے لیے ضروری تھا، اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر اس کی مکمل وضاحت کر دی ہے، اس کے سارے اصول اور اس کے جزیات بیان کر دی ہیں، اور اس کی مکمل تفصیل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے جو ہے وہ امت کے سامنے اس کی پوری وضاحت کر دی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آج میں نے بہت سارے لوگوں کے ہم لوگ جو ہیں وہ درس جو ہیں وہ سنتے ہیں، تو وہ مختلف قسم کے قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ سائنسی نظریات کو بیچ میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، تاریخی حقائق، سائنسی نظریات اور حقائق، اور اسی طرح ہی فلسفہ اور منطق کے جتنے بھی یہ سارے پیچھے جو نظریات چلتے آ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کو پڑھاتے ہوئے، قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے اگر ضمن درمیان میں کوئی بات آ جائے کہ ٹھیک ہے جی قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی ہے اور سائنس نے بھی جو ہے وہ اس حقیقت کو کسی حد تک پا لیا ہے، تو یہ ریفرنس کے طور پر تو یہ بات درست ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن مجید کا یہ منشا ہے، اس لیے کہ یہ نظریات نہ بھی ثابت ہوں۔ سائنس کے نظریات تو انسان کی تحقیق کے اوپر ہے، تجربے کے اوپر ہے، مشاہدے کے اوپر ہے، کہ کبھی بات درست بھی ہو جاتی ہے، کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے، اور انہی درست اور غلط چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جب کاوش کرتا ہے تو زیادہ صحیح کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر یہ نہ بھی ثابت ہو پھر بھی ہمارا ایمان ہے قرآن مجید کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ بالکل جو ہے وہ حقانیت کے اوپر مبنی ہے، اور ان سے بڑھ کر جو ہے اللہ رب العزت سے بڑھ کر جو ہے وہ کسی کی بات اور کس کی بات جو ہے وہ اللہ سے بڑھ کر جو ہے وہ سچی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بات سب سے سچی ہے، یقینی ہے، حتمی ہے۔ ہاں، قرآن مجید کے اندر انسان کو یہ ضرور جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کائنات کے اندر غور و فکر کرے اور اس کے اندر تحقیق کرے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے غور و فکر اور اس کی تحقیق کا اصل جو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کو پہچانے، وہ یہ پہچانے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں،
اور یہ پہچانیں کہ اس کائنات کا انجام ہے اور آخرت جو ہے وہ میرے سامنے آنے والی ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دیں اور جہنم کے عذاب سے بچا لیں، یہ نتیجہ اس کا نکلنا چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ایسے محققین ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور پتہ نہیں فلاسفر اور کیا کچھ ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں لیکن اس حقیقت کو نہیں پا سکے اور ناکام ہو گئے۔ اس لیے انسان کی جتنی بھی جد و جہد ہے، محنت ہے، سائنس کا میدان ہو، تاریخ کا ہو، اس کے علاوہ منطق اور فلسفہ کا ہو، جغرافیہ کا ہو، جتنے بھی علوم دنیا کے اندر اس وقت ہیں نئے اور پرانے، ان تمام علوم کے اندر محنت کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان علوم کو بھی ساتھ رکھے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں پھر ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دین اسلام برحق ہے، قرآن برحق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور ان پر ایمان لانا اور عمل صالح اختیار کرنا اور آخرت کی فکر کرنا، یہ ہونا چاہیے اصل مقصد۔ اگر جو ہے وہ یہ سارے علوم کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف ایسے وہ علمی موچ گافیاں اور منطقی نتیجہ نکالنا، ہاں جی، اور ساری دنیا ہی کمانے کے اندر جو ہے وہ اپنے مقصد کو صرف کر دینا، ہاں جی، اور اصل حقیقت کو بھول جانا، تو پھر ایسی تحقیق اور ایسی ریسرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نفع والا علم عطا فرمائے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور دعا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا حلالا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے، یہ میں نے دعا جو ہے وہ پڑھ دی ہے، مختلف حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع والا علم جو ہے وہ مانگا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نفع والا علم جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو حضرت ذوالقرنین جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ تاریخی روایات ہیں، بعض نے کہا یہ سکندر اعظم ہیں، بعض نے کہا یہ ایران کے بادشاہ جو ہیں وہ سارے سے کبیر جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہیں، اور بعض نے کوئی اور نام بتائے ہیں۔ تو ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تاریخ کی کتابیں جس کو شوق ہے وہاں سے جا کر وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیں تو یہاں پر یہ نتیجہ جو ہے وہ اس واقعے سے نکلتا ہے کہ ایک تو مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو اس واقعے میں خوشخبری ہے کہ جس طرح حضرت ذوالقرنین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری ہے اور حکومت کی ہے، ان کی حکومت پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ مسلمانوں دین اسلام بھی اس طرح پھیلے گا، تم فکر نہ کرو، یہ تو بہت بڑی بشارت ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ بتائی ہے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ میں ہے، یہ اس کے اندر بھی یہی بات آ جائے گی۔ آئیے اس رکوع کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسألونک عن ذی القرنین، اور وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین علیہ السلام قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہہ دیجئے مان قریب پڑھوں گا تم پر اس کا کچھ ذکر، یعنی اس کا تذکرہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ذوالقرنین جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں تھے، اور یہ ایسے بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ اصل میں خود تو نبی نہیں تھے، یہ اپنے زمانے کے جو نبی تھے ان کے مقرر کردہ بادشاہ تھے۔ مختلف قسم کے اقوال ہیں، اب اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ہاں یہ بات جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست جو ہے وہ انبیاء اور بادشاہ کیا کرتے تھے۔ وقت کا نبی ہی جو ہے وہ بادشاہ ہوتا تھا، حکمران ہوتا تھا، یا وقت کا نبی جو ہے وہ کسی کو مقرر کر دیتا تھا بادشاہ کے طور پر، حکمران کے طور پر۔ تو یہ دونوں سلسلے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر چلتے رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو کہ حضرت ذوالقرنین یا خود نبی ہوں، نبی بادشاہ ہوں، یا یہ ہے کہ وہ محض بادشاہ ہوں اور وہ اس زمانے کے اندر جو نبی موجود ہیں انہوں نے ان کو مقرر کیا ہو، یا تیسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں بنی اسرائیل کی ان سے استفادہ کیا ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ ذکر جو ہے وہ تمہارے اوپر پڑھوں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یعنی میں بیان کرتا ہوں، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بلا شبہ ہم نے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کو قدرت عطا فرمائی تھی، حکومت عطا فرمائی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے دیا تھا ہر چیز سے ساز و سامان، یعنی حکومت کرنے کے لیے، اور جو ہے وہ جتنے جو بھی ضروری ساز و سامان ہے، فوج کی شکل میں، اسلحہ کی شکل میں، اور مال و اسباب کی شکل میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز جو ہے وہ ان کو عطا فرمائی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ پیچھے لگا ایک راہ کے، یعنی وہ چل پڑا ایک راستے کے اوپر، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب آپ پہنچے، یعنی ذوالقرنین پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، یعنی وہ جہاں ایسے محسوس ہو رہا تھا جب وہ چلتے ہیں خشکی کے اوپر سمندر کے قریب پہنچے تو وہاں سورج ڈوب رہا تھا، تو اس لیے وہاں پر یہ کہا گیا کہ مغرب الشمس، یعنی آپ اس کو فار ویسٹ بھی کہہ سکتے ہیں،
یعنی بالآخر جو ہے وہ خشکی پر چلتے چلتے ایک مہم پر گئے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ کنارہ آ گیا سمندر کا، اور وہاں پر سورج جو ہے انہوں نے ڈوبتا ہوا دیکھا ہے۔ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو اس نے جو ہے وہ پایا کہ وہ غروب ہو رہا ہے سورج فی عین حمیۃ، ایک ایسے چشمے میں جو سیاہ رنگ کا تھا، جیسے کہ سیاہ کیچڑ والا ایک چشمہ ہے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سورج جو ہے وہ ایک سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی سمندر کے پانی کے اوپر جو ہے وہ چونکہ اس وقت ڈوبتے وقت روشنی سورج کی کم تھی تو وہ سیاہ رنگ کا نظر آ رہا تھا، تو اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہے۔ ووجد عندہا قوما، اور اس نے اس چشمے کے نزدیک جو ہے وہ ایک قوم کو دیکھا، قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، یا ذوالقرنین، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کی طرف وحی کی، اما ان تعذبہ، کہ یا تو یہ ہے کہ تو انہیں سزا دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور یا یہ ہے کہ تجھے اختیار ہے اس بات کا کہ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی یہ جو قوم یہاں پر رہ رہی ہے، اس قوم کو آپ دعوت دیجئے، اسلام کی دعوت دیجئے، دین آپ تک پہنچائیے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ حکمت عطا فرمائی ہے وہ بھی آپ دیے، آپ ان کو پہنچا دیجئے۔ جو سرکشی کریں ان کو آپ سزا دے سکتے ہیں، اور جو مان لیں بات ان کو جو ہے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، حضرت ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم، وہ شخص جس نے ظلم کیا، یعنی جو آدمی فسادی ہوگا، ظلم و زیادتی کرے گا، فسوف نعذبہ، تو جلد ہی ہم اسے سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر اس کو بہت سخت عذاب دے گا۔ تو یہاں یہ بات جو ہے اس آیات مبارکہ سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین بھی ایمان والے تھے، آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے، اور انہیں دعوت بھی یہی دی ہے، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ یہ سزا جو ہے وہاں پر مقرر کی گئی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور رہا وہ شخص جو ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اچھے نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بطور بدلہ بہت اچھا انجام ہے، جنت ہے۔ یہاں دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور آخرت میں اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ اپنی جنت اور اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں گے۔ یہ بات آگے جو ہے اسی آیت میں آ رہی ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور عن قریب ہم حکم دیں گے اس کے اپنے کام سے آسانی والا۔ ایمان والوں اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے میرے ہاں احکامات جو ہیں وہ نرم ہوں گے، ان کے اوپر آسانی ہوگی، اور وہ جو ظلم کے اوپر اتر آئے گا، سرکشی کے اوپر اتر آئے گا، کفر اور شرک کو باز نہیں آئے گا، اس کو ہم سزا دیں گے یہاں دنیا میں، جو اس کی سزا قانوناً بنتی ہوگی، اور پھر آخرت میں اللہ رب العزت اس کو سخت سزا دیں گے۔ یعنی یہ حضرت ذوالقرنین جو ہیں یہ بنیادی طور پر مختلف فوجی مہمات بھی کرتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی جو ہے وہ تعلیم بھی اور تبلیغ بھی لوگوں کو کرتے جا رہے ہیں، اور ان کو اس کو اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے لگا ایک اور راہ کے، یعنی پھر ایک اور مہم جو ہے اس کی طرف آپ بڑھے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فار ایسٹ، یعنی پھر یہ دوسری مہم جو ہے اس کی طرف آپ چلے گئے جہاں سے سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا تھا۔ وجدہا، تو اس نے اسے پایا، سورج تو خیر ہر جگہ طلوع ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا، یعنی دیٹ مینس کہ آپ مغرب سے بالکل اپوزٹ سائڈ مشرق کی طرف چلے گئے۔ وجدہا، تو اس نے اسے پایا، تطلوع، وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے اس سورج کے آگے کوئی پردہ، یعنی وہ لوگ جو تھے وہ کوئی باقاعدہ طور پر کوئی شہروں کے اندر جس طرح آبادیاں بنا کے گھر بنا کے رہتے ہیں اس طرح نہیں تھا، وہ پہاڑوں، چٹانوں اور غاروں کے اندر رہنے والے لوگ تھے، اور اس کے علاوہ کوئی پردہ نہیں تھا، یعنی وہ بالکل اس کے سورج کے بالکل نیچے ہی دھوپ میں ہی رہتے تھے، اور جب ان کو ظاہر ہے سائے وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہوگی تو وہ کسی دیوار کا یا سمجھو کہ کسی پہاڑ کا یا غار کا سہارا لیتے ہوں گے، واللہ اعلم۔ تو فرمایا وجدہا تطلع علی قوم، تو اس نے پایا وہ سورج کو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے سورج کے آگے کوئی پردہ۔ کذالک، اسی طرح تھا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور تحقیق ہم نے احاطہ کر لیا تھا اس کا جو کچھ اس کے پاس تھا علم کے لحاظ سے۔ یعنی کا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی حضرت ذوالقرنین اپنے علم و ہنر اور اپنی بادشاہت، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خاص نبوت اور حکمت عطا فرمائے تھے، اگر وہ نبی تھے تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارے وسائل عطا فرمائے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز جو ہے ان کے علم کے لحاظ سے ان کا احاطہ کیا ہوتا، یعنی ہمارے حکم سے اور ہمارے علم سے یہ چیزیں جو ہیں جو حضرت ذوالقرنین کر رہے تھے اس سے باہر نہیں تھی۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے لگا ایک اور راہ کے، یعنی پھر حضرت ذوالقرنین جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنی تیسری مہم جو ہے اس کا شروع کی، اس کا تذکرہ ہے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو دیواروں اور پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما، تو اس نے پایا ان دونوں کو اس طرف، قوما، یعنی کہ
वाजदा मिन दूनिहिमा, तो उसने पाया उन दोनों के उस तरफ कौमन कुछ लोगों को, जो यानी दीवार के दूसरी तरफ जो है उसने कुछ ऐसे लोगों को पाया, ला यकादून यफ़क़हून क़ौलन, नहीं करीब थे कि वो समझते कोई बात। यानी इसका मतलब है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन और आपकी फ़ौज और जो वो दूसरी तरफ कौम थी उनके दरमियान जो था वो लैंग्वेज बैरियर था, यानी ये उनकी बात समझ नहीं सकते थे, ये वो उनकी समझ नहीं सकते थे। यानी उनके दरमियान जो था वो डेफिनेटली दो के दरमियान जो था वो बात समझने के अंदर जो चीज़ रुकावट थी वो ज़ाहिर ज़बान है। तो इसके अंदर जो भी है, यानी वो मामला उन्होंने किया होगा कि कुछ ऐसे बंदे दरमियान में डाले होंगे जो कि तर्जुमान की शक्ल में तर्जुमा करके बताते होंगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं, हज़रत ज़ुल्क़रनैन क्या कह रहे हैं। इस तरह का मामला जो है वो इन बिटवीन द लाइन्स हम लोग जो हैं वो अख़ज़ कर सकते हैं, लेकिन हतमी बात हम नहीं कह सकते। वाजदा मिन दूनिहिमा, तो उसने पाया उन दोनों के उस तरफ कौमन कुछ लोगों को, जो ला यकादून यफ़क़हून क़ौलन, वो कोई बात समझते नहीं थे। क़ालू, उन्होंने कहा, या ज़ुल्क़रनैन, या ज़ुल्क़रनैन, इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, बिलाशुबा याजूज और माजूज जो हैं वो फ़साद करने वाले हैं ज़मीन में। यानी उस कौम ने ये कहा, दो दीवारों और पहाड़ों के दरमियान जो कौम आबाद थी, उन्होंने कहा कि ज़ुल्क़रनैन, यहाँ पर एक कबीला याजूज और माजूज है, ये ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़साद करते हैं। इन्होंने जो है वो हमारा रहना दुनिया के ऊपर जो है वो दोबर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है वो हमें इन्होंने नुकसान जो है परेशान करते हैं। फ़हल नजअलु लका खर्जम, तो क्या हम जमा कर दें तेरे लिए कुछ माल, अला अम तजअल बैनना व बैनहुम सद्दन, इस शर्त पर कि आप बना दीजिए हमारे दरमियान और उनके दरमियान एक दीवार। बिलाखिर जो है वो जो एक दूसरे की बात नहीं समझते थे, तो यकीनन हज़रत ज़ुल्क़रनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने या अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने उसके कौम की बात जो है उसको समझा, और फिर समझने के बाद जो है उन्होंने उनकी ये दरख्वास्त जो है इसके ऊपर गौर किया। उन्होंने कहा कि जी हम आपके लिए को बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो इकट्ठे करके तो ये आपको वसाइल मुहैया करते हैं, आप जो है वो अफरादी क़ुव्वत आपके पास ज़्यादा है, तो आप याजूज और माजूज और हमारे दरमियान दीवार बना दीजिए। क़ाला, उसने कहा, मा मक्कन्नी फ़ीही रब्बी, कि वो चीज़ें जो मुझे अल्लाह ताला ने जो है वो अता की हैं, मेरे रब ने जिन चीज़ों के ऊपर मुझे कुदरत दी है, खैरुन, बहुत बेहतर हैं, जो कुछ यानी कि अल्लाह ने तुम्हें दिया है, मुझे अल्लाह ताला ने उससे बहुत बेहतर चीज़ें अता फरमाई हैं। तो आपको क्या करें, तो आईनूनी बिकुव्वतिन, लिहाजा तुम मेरी मदद करो कुव्वत के साथ, अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमन, तो मैं तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूँगा। इसका मतलब यह है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन जो हैं वो बुनियादी तौर पर एक शफ़ीक, एक रहीम और एक इंसाफ पसंद जो है वो बादशाह थे। और जब उनको महसूस हुआ कि ये वाकई याजूज और माजूज यहाँ पर ऐसा करते हैं और लूट मार करके चले जाते हैं, लोगों के लिए रहना जो है वो मुश्किल है, तो उन्होंने यही फ़ैसला किया कि एक दीवार जो है वो बना दी जाए। अब ये सारा मुआहदा जो है उस कौम के साथ हो गया, तो फरमाया, या जो भी वहाँ मामलात हुए, आतूनी ज़ुबर अल हदीद, तुम ऐसे करो कि लोहे के तख्ते जो है वो मुझे ला दो, हत्ता इज़ा सावा, यहाँ तक जब उसने बराबर कर दिया, बैन सदाफ़ैनी, दोनों पहाड़ों के दरमियानी खला को, यानी वो लोहों के तख्तों के साथ उनको जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया। काल अनफुखू, तो उसने कहा तुम अब जो है वो इसके नीचे जो है वो फूंको, यानी वो बड़ी बड़ी जो है वो भट्टियाँ लगा दी गई, और वहाँ पर जो है वो जैसे कि हम चूल्हे के अंदर जो है वो आग को जलाने के लिए जो फूंके मारते थे, इसलिए बहुत सारी जो है वो धौकनियाँ लगा दी गई, और फरमाया कि तुम वहाँ पर फूंको, तुम थूको, यानी अब ये लोहा जो है इसको जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म किया जाएगा। हत्ता इज़ा जअलहु नारन, यहाँ तक कि जब उसने उसे बना दिया आग, यानी वो लोहे की सारी जो दीवारें, वो जो बड़ी बड़ी सिलें थी, वो बिल्कुल सुर्ख रंग की हो गई, गर्म होने की वजह से आग की तरह जो है वो बिल्कुल तप गई। तो काला आतूनी, आपने कहा कि तुम मेरे लिए लाओ, उफ्रिग, काला आतूनी, तो लाओ मेरे पास, उफ्रिग अलैहि कितरन, के मैं उंडेल दूँ, डाल दूँ इसके ऊपर पिघला हुआ तांबा। यानी एक तरफ जो है वो इस तरह बंदोबस्त किया गया कि वो भट्टियों के ज़रिए आग को तपाया गया, और वहाँ से लोहा जो है उसको सुर्ख कर दिया गया, और दूसरी तरफ जो है वो तांबे को पिघला दिया गया, और वो तांबा जो है वो इसके ऊपर डाल दिया गया। इन लोहों की बड़ी बड़ी जो है वो ईंटों के ऊपर या बहुत बड़े बड़े जो लोहे के टुकड़े थे उसके ऊपर जो है ये तांबा डाल दिया गया। अब ये जो दीवार है, ये समझिए कि दोहरी मजबूत बन गई है, लोहा पहले ही मजबूत है, उसके ऊपर तांबे की भी तय आ गई है। इस एतबार से ये बात भी यहाँ से साबित हो जाती है कि उस ज़माने के अंदर जो है वो ये टेक्नोलॉजी बहरहाल मौजूद थी, जिससे लोहे को गर्म करना और उसके बाद जो है वो तांबे को पिघला कर जो उसके ऊपर डालना, और फिर जो
ان کو جو ہے وہ بلندی پر لے کے جانا چیزوں کو اور وہاں پر طریقے سے رکھنا، یہ ساری باتیں جو ہے مشینری یا جو بھی اس وقت کے وسائل تھے اس کے اندر یہ چیز پاسبل تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میٹلرجیکل انجینئرنگ ہے یا میٹلرجی جو ہے یہ بھی اس زمانے میں کافی حد تک ڈیولپ تھی۔ فمستطاعوا، پھر نہ تو وہ طاقت رکھیں گے، ان یظہروہ، یہ کہ اس پر وہ چڑھ جائیں، ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ وہ طاقت رکھیں گے کہ اس میں سوراخ کرنے کی۔ یعنی یہ پہلے جو ہے وہ فمستطاعوا کا لفظ آیا ہے، دوسرے کے اندر ومستطاعوا کا لفظ آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں الفاظ کے اندر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ چڑھ بھی نہیں سکیں گے اور بڑی کوشش کر کے وہ سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے، یہ دیوار اتنی مضبوط ہے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، آپ نے غور کیا ہوگا حضرت خضر علیہ السلام نے بھی یہی لفظ آخر میں اختیار کیا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے اور میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے بھی یہی کہا، قال ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، پھر جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ، جعلہ دکا، تو وہ اس کو جو ہے وہ بالکل زمین کے وار کر دے گا، یہ دیوار نہیں رہے گی۔ وکان وعد ربی حقا، اور وہ ہمیشہ سے ہی میرے رب کا وعدہ جو ہے یہ برحق ہے۔ یہاں تک یہ واقعہ ہے، اور اس کے بعد قیامت کے احوال جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ یہ جو ہے وہ دیوار ختم ہو جائے گی، اور یہ لوگ جو ہیں یعنی دیوار کے اس طرف یعنی یاجوج ماجوج اور اس طرف جو کہ لوگ ہیں یہ آپس میں بالکل مل جائیں گے، یہ گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ یہ ایک قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے بارے میں بڑی تفصیل جو ہے وہ قیامت کی علامات اور قیامت کے جو احوال ہیں اس کے بارے کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ یاجوج و ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، اور یہ بالکل برحق اور سچ ہے۔ یہاں پر بھی اس کا تذکرہ ہے حضرت ذوالقرنین کے حوالہ سے، اور بالکل جو ہے وہ یعنی بڑے واضح الفاظ کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کے اندر بھی فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ میں ذرا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، یہ سورۃ الانبیاء قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نمبر 21 ہے، اور اس کی آیت مبارکہ نمبر 95 جو ہے وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 94 میں بھی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، چنانچہ جو شخص عمل کرے نیک، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ آخرت میں اگر کسی آدمی کو کوئی نتیجہ چاہیے اپنے اچھے اعمال کا تو ایمان شرط ہے، ایمان کی شرط کے ساتھ اللہ کے رسول کی تابعداری اور فرمانبرداری اور ان کی سنت کے مطابق کیا جانے والا عمل عمل صالح ہوگا۔ یہ ایمان اور اعمال صالح اللہ فرماتے جو کرے گا فلا کفران لسعیہ، تو اس کی اس کوشش اور اس محنت کو جو وہ کر رہا ہے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم جو ہیں وہ سب کچھ لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور لازم ہے اس بستی والوں پر اہلکناہا، جسے ہم نے ہلاک کیا ہے، انہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ جو دنیا کے اندر سے جو ہے وہ چلا گیا، وہ موت کی شکل میں چلا گیا یا اس کے اوپر عذاب آیا اور وہ ہلاک ہو گئے، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ تو یہاں اس کا مطلب ہے قیامت کے قریب جا کر یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے ان کے لیے یہ دیوار کھول دی جائے گی، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ آئیں گے، اور یہ قیامت کے قرب کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اس کی طرف احادیث مبارکہ کے اندر بھی اشارہ موجود ہے، اور یہ سورہ الانبیاء کا الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے۔ تو فرمایا کہ اب یہاں پر سورہ کہف کی طرف دوبارہ آتے ہیں، آیت مبارکہ نمبر 99، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑیں گے ان کے بعض کو اس دن، يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ وہ گھس جائیں گے بعض میں، یعنی ایک گروہ جو ہے وہ یہ دیوار جب ختم ہو جائے گی تو یاجوج ماجوج کی آبادی ادھر آ جائے گی، اور ادھر والے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور دونوں اقوام جو ہیں یہ آپس میں اکٹھی ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑیں گے ان کے بعض کو اس دن پہ وہ داخل ہو جائیں بعض دوسروں کے اندر۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، یعنی پہلے یہ نشانی ہوگی دیوار کا ختم ہونا، یاجوج و ماجوج کا دیوار کو پھلانگ کے عام لوگوں کے اندر جو ہے وہ دوبارہ داخل ہو جانا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر سور پھونکا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور جو ہے وہ پھونک دیا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا، یعنی کہ پھر جو ہے وہ حشر کے میدان کے اندر جو ہے وہ حاضری ہوگی۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم سامنے لے آئیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے، عرضا، روبرو، وہ جہنم، وہ آگ جس کا یہ انکار کر رہے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تخیل ہے، کبھی کہتے ہیں یہ جو ہے وہ مانوی طور پر جو ہے وہ آگ ہوگی اور اس کی وہ تمثیلیں بیان کی گئی ہیں، یہ مجازی ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ بعضوں نے تو کہا کہ یہ جو ہے وہ نعوذ باللہ خیالی باتیں ہیں، اور بعضوں نے اس کی غلط تعبیرات کی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، پھر یہ سامنے جب آ جائے گی
پھر ان کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ دیکھو یہ حقیقت میں آگ ہے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم سامنے لے آئیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے روبرو، الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ، وہ لوگ کہ تھے ان کی آنکھیں پردے میں، عن ذکری، میری یاد سے۔ اللہ کے انبیاء آتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے، یاد دہانی کرواتے تھے کہ آ جاؤ ایمان لے آؤ، ہماری بات مان لو، آخرت کو مان لو۔ یہ اس ذکر اور اس یاد دہانی سے اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ پردے میں رکھا ہوا تھا، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا دنیا کا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ دنیا کے اندر جو تھے وہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ جب انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، ایمان کی طرف آئے ہی نہیں، نہ بات کو سنا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر کیا نتیجہ نکلا؟ جیسے میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت اور قانون ہے گمراہی کے معاملے میں، پھر جب یہ آدمی لوگ جو ہیں وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی گئے، اور اتنی ضد اور عناد اور اتنا حسد اور اتنی دشمنی، پھر ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے، کانوں کے اوپر جو ہے وہ اور آنکھوں کے اوپر پردے پڑ گئے، اور ان کے دل مردہ ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، اور حتیٰ کہ کفر کے اوپر یہ مرے، اور آج یہ جہنم کے اندر جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہاں سے جو ہے وہ آپ قرآن حکیم یہ اس سورہ مبارکہ کا آخری حصہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع والے حصے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کچھ فتنوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں پر بھی فرمایا ہے کہ کون سا بڑا فتنہ ہے جو انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ وہاں پر بھی اشارہ یہ ہے کہ دیکھیے زمین کے اوپر ہم نے یہ جتنی چیزیں جو ہے بنائی ہیں، یہ زینت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ بہتر عمل کرتا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے اور یہ ایک امتحان ہے، اس لیے اس کو ایک آزمائش اور امتحان کے طور پر سمجھو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز جو ہے وہ دوبارہ سے سورہ مبارکہ کے آخر میں جو ہے وہ بتائی ہے کہ تمہاری ساری کی ساری دوڑ دھوپ اگر دنیا کے لیے ہو گئی اور آخرت تمہاری ضائع ہو گئی تو پھر بہت بڑا خسارہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ بات جو ہے وہ سمجھ لیا ہے، یا انہوں نے اس بات کو سمجھا ہے، ان یتخذوا عبادی، کہ وہ میرے بندوں کو وہ ٹھہرائیں، من دونی، میرے سوا، اولیاء، مددگار، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو ہے وہ میری عبادت کرنے کی بجائے، میری اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی بجائے، مجھے کارساز سمجھنے کی بجائے، اور میرے آگے جو ہیں وہ دعائیں اور حاجتیں پیش کرنے کی بجائے، اگر یہ کافر لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کیا نام ہے کہ میرا شریک بنائیں گے اور یہ ان کے لیے عبادت کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بلا شبہ ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے نزلا، بطور مہمانی۔ یہ دیکھ لیجئے شرک کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہاں پر پھر جو ہے وہ ایک کفر کی شکل قرار دیا ہے۔ ایک تو کفر ہے کہ بالکل سرے سے انکار، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا کسی کو بھی، مخلوق میں سے کسی کو بھی، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ افحسب الذین کفروا، کیا پھر سمجھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان یتخذوا عبادی، کہ وہ ٹھہرائیں میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، یعنی مجھے چھوڑ کر، اولیاء، مددگار۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بلا شبہ ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی۔ قل، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں خبر دیں، بالاخسرین اعمالا، عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والا اور سب سے زیادہ گھاٹے میں کون شخص ہے، اس کے بارے میں ہم تمہیں خبر دیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ ان کی جو کوششیں ہیں وہ دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئیں، وہم یحسبون، جبکہ وہ خیال کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے دو یہاں پر جو ہے وہ بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، پہلے جو ساری کوشش دنیا کے لیے، اور پھر اس کے اوپر جو دوسری بڑی ایک بہت بڑی بیماری ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ اس کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں۔ دو بیماریاں، ایک ہے کہ انسان کا کوئی کام کرتا ہے پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ غلط ہے، واپس آ جاتا ہے، یعنی ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم جو ہے وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ یہی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ناکامی اور بربادی کا سبب بنا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو ہے وہ خسارہ پانے والے لوگ عملوں کے اعتبار سے کون ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ ان کے ضائع ہو گئی ان کی پوری کوشش جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے اندر ہی، دوڑ دھوپ کے اندر ہی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ستم، بالائے ستم یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے،
پھر واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ اس کے اوپر غور کریں کہ ہم جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، تو برباد ہو گئے ان کے عمل۔ خیر و خیری ان کی تو ساری کوشش ہی دنیا کے لیے تھی، لیکن اگر بالفرض انہوں نے کوئی نیک عمل کیے بھی ہیں تو وہ دنیا میں رہ گئے ہیں، آخرت میں ان میں کوئی اجر نہیں ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، لہٰذا ہم قیامت والے دن ان کے لیے کوئی وزن نہیں کریں گے، ان کا اس کے لیے کوئی ترازو ہی قائم نہیں کریں گے کہ وہ ان کے نیک اعمال جو ہے اس کا کوئی وزن ہو سکے۔ فلا نقیم لہم، لہٰذا ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے یوم القیامت، قیامت کے دن، وزنا، کوئی وزن یعنی ترازو، وہاں پر جو ہے وہ اعمال کا ترازو وہاں پر جو ہے وہ نہیں لگے گا جس کے اندر ان کے اعمال کو تولا جائے کہ یہ ان کے اعمال کا کیا وزن ہے، ان کی نیکیوں کی کیا قدر و منزلت ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی سزا ہے جہنم، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، یہ کفر کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ جہنم کی سزا ہے۔ واتخذوا، اور انہوں نے بنایا آیاتی، میری آیات کو، ورسولی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، ٹھٹھا مذاق۔ اب یہ جہنم کی سزا جو ہے وہ ان کی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ 3 وجہ سے۔ بما کفروا نمبر 1، واتخذوا آیاتی ہزوا نمبر 2، ورسولی ہزوا، اور یہ اللہ کے رسولوں کا مذاق۔ یہ 3 باتیں ہو گئی، یعنی کفر بھی کیا، جو دین ہے اس کو مانا نہیں، اللہ کی آیات اور اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خلاصہ آ گیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ دیکھیے سورہ مبارکہ کے شروع کے اندر بھی میں نے ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر گفتگو کی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جو ہے وہ جنت فردوس کے باغات ان کے لیے جو ہے وہ بطور مہمانی کے طور پر ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ جنت الفردوس کے جو باغات ہیں ان کے اندر ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ خالدین فیہا، اس حال میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ان سے ان کی جگہ بدلی جائے، یعنی وہ جگہ اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت ہوگی اور سمجھو کہ رہنے کے اعتبار سے اتنی اچھی اور آرام دہ ہوگی کہ وہ کبھی یہ خواہش ہی نہیں کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ جنت سے نکال کر کہیں اور لے جایا جائے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی جو ہے وہ خاص طور پر اپنی عظمت اور اپنی کبریائی اور اپنی جلالت کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات اور اپنے اسماء کے اعتبار سے، اپنے اسماء حسنہ کے اعتبار سے اتنی بلند و بالا ذات ہے، جس طرح اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی، ازلی اور ابدی ہے، اسی طرح ہی اس کی صفات اور اس کے اسماء جو ہیں وہ بھی اس کی ذات کی طرح جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے جو ہے وہ اس کی شان ہیں، ہمیشہ سے اس کی صفات اور اس کے اسماء حسنہ جو ہیں وہ ہیں ہمیشہ سے، اور ہمیشہ سے وہ جو ہے وہ قائم اور دائم رہیں گے، وہ بھی ابدی اور ازلی ہیں۔ اور وہ جس طرح اللہ رب العزت کی جو ہے وہ تعریف ہے، اگر آپ لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی صفات اور اس کے اسماء حسنہ کا تذکرہ شروع کر دیں، تو ساری کائنات کے سمندر اور ساری کائنات کا جو درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، وہ سارے کلمے ختم ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت جو ہیں وہ اس کی ذات اور صفات کا تذکرہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور باقی ہر چیز کو فنا ہے، تو اس لیے اس کی صفات جو ہیں اور اس کے کلمات کو بھی کوئی فنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، کل، آپ کہہ دیجئے، لو کان البحر مدادا، اگر ہو جائے سمندر کا پانی روشنائی یعنی کہ سیاہی بن جائے، لکلمات ربی، آپ کے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو یقیناً ختم ہو جائے گا سمندر، یہاں لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، لنفد البحر، تو یقیناً ختم ہو جائے سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے جو کلمات ہیں وہ ختم ہوں، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم لے آئیں اس کی مثل اور سمندر بطور مدد، یعنی ایک سمندر ختم ہو جائے اور اللہ کے کلمات لکھنے شروع کر دیں، سب جو ہے وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، ایک سمندر اور آ جائے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کے اندر جو ہے وہ اس کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ لقمان قرآن حکیم کی سورت نمبر 31 سے 31 اور اس کی آیت مبارکہ نمبر 27 ہے، 27۔ اللہ فرماتے ہیں، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کی ملکیت ہے، وہی اس کا وارث ہے، وہی حقیقی مالک وہی ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ رب العزت بہت غنی اور بہت حمید ہیں، یعنی انتہائی قابل تعریف ہیں، وہ ایسی ذات علی ہے
کہ ساری کائنات اس کی تعریف کرے پھر بھی اس کی تعریف جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، وہ خود ہی اپنی ذات، اس کی ذات ہے ہی قابل تعریف۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، میرے اللہ، میں لا اسی ثناء، کس طرح کے الفاظ ہیں وہاں پر کہ میں آپ کی جو ہے وہ تعریف یا آپ کی جو ہے وہ مدح جو اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ کی ثنا جو ہے اس کو میں احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی تعریف اور آپ کی ثنا وہ ہے جو آپ نے خود آپ کی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی حقیقی معنوں کے اندر جو ہے اس کی ثنا اور تعریف اور اس کی حمد جو ہے وہ کی نہیں جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنی جو ہے وہ کتنی عاجزی کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، میں تیری ثنا جو ہے اس کا کم و حق جو ہے وہ احصا نہیں کر سکتا، اس کا جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے جو تعریف خود آپ کی ہے اپنی ذات کی، حقیقت میں وہی جو ہے وہ آپ کی ثنا اور حمد ہے۔ تو فرمایا ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ، بہت غنی اور نہایت قابل تعریف ہے۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر بے شک جو بھی ہے زمین میں، من شجرتن، درخت وغیرہ جتنے بھی زمین کے اندر، اقلام، وہ کلمے بن جائیں، اور والبحر، اور سمندر سیاہی بن جائے، یمدہ، پھر اس سیاہی کو زیادہ کریں، من بعد ہی، اس کے بعد، سبعۃ ابحر، 7 سمندر اور بھی ہم اس کے ساتھ شامل کر دیں، سارے درخت کلمے بن جائیں اور سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور اس سیاہی کو ہم 7 سمندروں تک بڑھا دیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے کلمات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ وہ تو باقی ذات ہے، وہ قائم بالذات ہے، وہ الحی ہے، القیوم ہے، اللہ کی ذات قائم ہے، اس کے کلمات قائم ہیں، اس کی صفات قائم ہیں، اس کے اسماء و حسنا جو ہیں وہ قائم و دائم ہیں۔ تو فرمایا کہ سارے کے سارے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سمندر خشک ہو جائیں اور کلمے جو ہیں وہ لکھ کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ گھس کے ختم ہو جائیں اور خشک ہو جائیں، اللہ رب العزت کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ جو ہے وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اب اس اس سورہ مبارکہ کا آخری جو آیت مبارکہ نمبر 110 ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے پورے ایمان والوں کو خاص طور پر اور پوری انسانیت کو جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ آؤ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ملاقات جو ہے اس کا شوق رکھو، اس سے ملنے کی امید رکھو اور پورا یقین رکھو کہ ہم اس سے ملنے والے ہیں، اور وہاں اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت کو وہاں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آپ غفور الرحیم اور بڑا رحیم و کریم پائیں گے۔ اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے آخری حصے کے اندر بھی بڑے ہی خوبصورت انداز سے، ایک نئے انداز سے جو ہے وہ سمجھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اختتام کے اوپر فرمایا ہے، یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان جو ہے وہ محبت۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ ان کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے اختیار کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ وہاں پر جو ہے رعایت رحیم اور رعایت جو ہے وہ شفیق ہو کر جو ہے وہ ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے، اور ان کے درمیان آپس میں بہت زیادہ مسلمانوں کے درمیان وہاں پر جو ہے وہ محبت ہی محبت ہوگی، کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپس میں کوئی تھوڑا بہت بھی جو ہے وہ قدورت اور نفرت نہیں ہوگی۔ یہ ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی نرم برتاؤ کریں گے اور محبت والا جو ہے وہ معاملہ کریں گے، اور ان کے آپس کے اندر جو تعلقات ہیں وہ بھی جو ہے وہ انتہائی محبت پر مبنی ہوں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف کی آخری آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، دیکھو میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارے اندر سے جو ہے وہ میں اسی قبیلہ قریش سے ہوں، بنو ہاشم سے ہوں، میرے والدین ہیں، میری ولادت ہوئی ہے، تمہارے اندر ہی میں پڑا بڑا ہوں، اور بالکل تمہاری ہی طرح میں زندگی بسر کر رہا ہوں، جس طرح تم رہ رہے ہو اس طرح میں رہ رہا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، اور وہ نبوت اور رسالت اور وحی والی جو خصوصیات میرے اندر ہیں وہ اب تمہارے اندر نہیں ہیں، اس لیے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میری بات مانو۔ میرا پیغام جو ہے وہ سچا ہے اور حق پر مبنی ہے۔ اگر تم بظاہر دیکھو گے تو میری زندگی بالکل تمہاری جیسی ہے، جس طرح تم کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں، گلیوں میں چلتا پھرتا ہوں، تمہارے ساتھ ملتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، میری بھی اولاد ہے۔ تو فرمایا کہ میری زندگی جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح عام انسانوں کی ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، وہی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ بس تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی معبود ہے۔ اصل میری طرف وحی کا پیغام کیا ہے اور
اس آیت مبارکہ کے اندر بعض لوگوں نے یہ جو غلط استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے جیسے انسان ہیں اور ان کا درجہ جو ہے وہ بھائیوں کے اور بڑے بھائیوں کے برابر ہے، اور یہ ساری باتیں غلط ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہ بات جو ہے یہ ایک مسلمان کا جو ہے وہ حقیقی ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور اس کے اندر ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا بھی چاہیے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے بس میں تو ایک بشر ہوں، تمہاری ہی طرح انسان ہوں، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اور یہاں یہ دوسری بات ہے کہ بعض لوگوں نے جو ہے یہ غلط استدلال کر لیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے نور میں سے جو ہے وہ نور ہیں، نور من نور اللہ ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ یہ جو ہے اگر اس کی جتنی مرضی آپ تعویلیں کر لیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ شرکیہ کلمات ہیں۔ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں ہے، بلکہ نور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے روشنی ہے، ہدایت کے منبع اور چراغ ہیں، امام ہیں، پیشوا ہیں، بلکہ ہدایت کے سورج ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے آ جانے کے بعد پوری انسانیت کے لیے آپ پر ایمان لانا فرض قرار دے دیا ہے۔ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری قیامت کے آخری شخص پر فرض ہے، اور جو ہدایت، جو روشنی، جو نور آپ لے کے آئے ہیں اس کی پیروی ضروری ہے، اور آپ حقیقت میں سراپا نور ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور ہدایت ہیں، نور من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بھیجے گئے نور ہیں، روشنی ہے، ہدایت کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ آپ ہی کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو قرآن مجید پہنچا ہے، آپ ہی کے ذریعے سے دین اسلام پہنچا ہے، آپ ہی کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملی ہے، آپ ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں سب کی کامیابی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے اندر اس طرح کے الفاظ موجود ہیں مشکوٰۃ شریف کے اندر، سنن دارمی اور دیگر کتابوں کے حوالے سے، کہ حضور نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوں اور آج آ جائیں میرے ہوتے ہوئے، ان کی کامیابی بھی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، ان کی جو ہے وہ کامیابی جو ہے اور ان کی فلاح کا دار و مدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اوپر ہے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ کس بات کی مولی ہیں؟ اس لیے آپ اللہ کی طرف سے جو ہیں وہ بھیجے گئے ہدایت کے نور ہیں، نور من اللہ ہیں، اور وہ جو نور من نور اللہ کہتے ہیں ان کو بالکل ایسا نہیں کہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ان کو شرک کے زمرے کے اندر داخل کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بس میں تو ایک انسان ہوں تمہاری ہی طرح، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، چنانچہ وہ شخص جو امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات، یہاں یرجو کا مطلب کیا ہے؟ وہ اچھی امید رکھتا ہے، اس کو پورا یقین ہے کہ میں ایمان اور اعمال صالح اختیار کروں گا، اور میرا اللہ رب العزت کے بارے میں یہی حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے کامیاب اور کامران کریں گے۔ اللہ کے بارے میں آپ اچھا حسن ظن رکھیں گے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان اور اچھا ظن رکھیں گے، اللہ رب العزت بھی آپ کے بارے میں اچھا گمان اور رکھیں گے۔ اور یہ بات جو میں نے کئی دفعہ دروس میں پچھلے سورہ العنکبوت کے درس میں بھی کہی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ، اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہے وہ تو موت کے بعد ہی ہوگی، تو موت کو تو سارے ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ملاقات نہیں چاہتے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو موت کو تو سارے ناپسند کرتے ہیں، تو کیا یہ اس زمرے میں بات نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایمان والے کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو اس کو آ کر جو ہے وہ جب آخرت کی اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی خبر دیتے ہیں اور جنتوں کے وعدے اس کو جو ہے اس کی بشارتیں دیتے ہیں، تو یہ آدمی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق۔ لیکن جب کافر کے سامنے وہ بتاتے ہیں کہ تم نے نافرمانیاں کی اور اللہ کے جو ہے وہ دین کو مانا نہیں ہے، تو اب تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے خوش نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے جہنم کی جو ہے وہ سزائیں اور وعیدیں ہیں۔ تو پھر ان حالات میں جو ہے وہ جانا نہیں چاہتا، وہ ناپسند کرتا ہے، تو فرشتے پھر اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ زبردستی اور بہت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تکلیف دہ انداز سے جو ہے وہ اس کی جان قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں محفوظ فرمائے، رشتوں کے معاملات جو کفار کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ملک الموت اور فرشتے جو ہیں وہ جب ہماری موت کے وقت آئیں تو وہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو معاملات جو ہیں وہ ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ اختیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔
اللہم اجعلنی منہم اللہم اجعلنا منہم آمین ثم آمین۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، وہ شخص جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اور شرط کیا ہے؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی وہ شریک نہ ٹھہرائے۔ بس یہ اصل ہے خلاصہ، ایمان لاؤ، اعمال صالحہ اختیار کرو اور شرک سے بچو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ قیامت کے اندر ملاقات کا پورا یقین رکھو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ یہ درس ہمارا سورہ الکہف کا مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔